بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی نشست میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام، جس پر بعض لوگ الزام لگاتے ہوں، اعتراض کرتے ہوں کہ کربلا سب سے بڑا من گھڑت غلط قصہ ہے اور اس قصے کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ بس 1-2 گھنٹے کے لیے سارا پروگرام ہوا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت حیات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیا تھی، اور یہ اسلام کی معاذ اللہ تاریخی جھوٹوں میں سے بڑا جھوٹ ہے معاذ اللہ، یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کا کوئی مواد نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا، تو جب حقیقت مل جائے تو شکوک و شبہات جذبات کی رو میں جو آئے ہوتے ہیں، جو ایک ہلکی پھلکی ہوا کی مانند ہوتے ہیں، چھوٹے سے جھونکے کی مانند ہوتے ہیں، وہ تیز طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس بات کو کہ اسلام کی تاریخ میں جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ کربلا کی کہانی، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ آئیے احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر امام حسین علیہ السلام تلاش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کس طرح اپنے بیٹے کی بات کرتے ہیں، اور امت کو، نام لینے والوں کو آقا دو جہاں تاجدار کائنات علیہ السلام کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کتاب العلم میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں، جس کو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا کریم نے ایک دفعہ ایک بات بیان کی، اور وہ 2 باتیں جب بیان کی تو فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن فاما احدہما فبثثتہ۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے 2 تھیلے، 2 طرح کا علم حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہوں، اور امام بخاری اس کو اپنی کتاب صحیح البخاری میں لائے ہیں، کتاب العلم۔ فرماتے ہیں وہ جو 2 تھیلے تھے ان میں سے ایک تھیلا میں نے کھولا، فبثثتہ، اس میں جو تھا وہ میں نے پھیلا دیا۔ آقا کریم نے جو بات مجھے بیان فرمائی میں نے بتا دی، سنا دی، معروف کر دی، مشہور کر دیا اس بات، اور وہ بات اس طرح کی تھی کہ ہر کوئی سن سکتا تھا، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا تھا، ہر کوئی اس کو برداشت کر سکتا تھا۔ اما الآخر فلو بثثتہ، اب آپ فرماتے ہیں رہ گئی دوسری بات، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میں وہ بات سناؤں قطع ھذا بالعم، فرمایا تم میرا گلا کاٹ دو۔ پہلی سنانے پر یہ جملہ نہیں بولا، اور دوسری بات بتانے پر فرمایا اگر میں وہ سناؤں تو لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں۔ ائمہ بیان کرتے ہیں کہ بعض مقامات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاروں میں، کنایوں میں اس کا پس منظر گاہے بگاہے سنا دیا کرتے۔ اس حدیث مبارکہ پر ابن بطال جو بہت بڑے شارح بخاری ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ذرا لفظ سنیے، وہ بیان کرتے ہیں
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات تو سنا دی اور دوسری کیوں نہیں سنائی؟ وہ کون سی تھی؟ انہا کانت احادیث اشراط الساعہ۔ وہ فرماتے ہیں وہ دوسری بات جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانا نہیں چاہتے تھے، وہ قیامت کی علامات میں سے علامتیں تھیں۔ وہ بہت بڑی بڑی علامات تھیں اور بیان تاجدار کائنات نے کیا۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں وَمَا عَرَّفَ بِهِ مِنْ فَسَادِ الدِّينِ، کہ حضور علیہ السلام نے دین کے اندر جو بہت فساد آنا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار کائنات علیہ السلام نے واقعہ شہادت کربلا سے 50 سال پہلے بتا دیا۔ اب اس پس منظر کو سمجھتے جائیے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن بطال وتغییر الاحوال وتدعیہ لحقوق اللہ تعالی کقولہ یکون فساد ھذا الدین علی ایدی اغیلمات سفہاء من قریش۔ ابن بطال فرماتے ہیں دین کے بگاڑ کا وقت ایک آئے گا، احوال نیکیوں کے بدل جائیں گے، حقوق اللہ ضائع ہونے لگ جائیں گے، اس لیے کہ اس بات کو خود حضور علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ اس دین کا بگاڑ قریش کے ان کم عمر لڑکوں کے ہاتھ ہوگا جو میرے دین کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے۔ اب لفظ قریش آ گیا۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آئی ہے کہ لو شئت ان اسمیہم باسمائہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا نام جن کا آقا کریم نے ذکر کیا اور دوسری حدیث کے باب میں باتیں میں نے سنی، اگر میں نام بتانا چاہوں کہ وہ کون ہوں گے جو قریش کے لوگ ہوں گے، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اب اس بات کو ذرا سماعت کیجیے۔ یہی حدیث حافظ عسقلانی لائے۔ اس حدیث کو ابن بطال نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا، اور امام عسقلانی نے جو الفاظ لکھے ہیں ذرا وہ سن لیجیے۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ جس زمانے کی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس زمانے کا حال کیا ہوگا؟ عمراء السوء، حاکم وقت برے ہوں گے، وَأَحْوَالِهِمْ وَزَمَنِهِمْ، اس وقت کے حال اور زمانے کی کیفیات عجیب ہوں گی۔ وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ یکنی عن بعدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض باتوں کا اشارہ کرتے تھے، ولا یصرح بہ خوفا علی نفسہ من، اور صراحت کے ساتھ ڈرتے ہوئے بتاتے نہیں تھے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا کہ میں نے بتا دیا تو لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آگے علامہ حضرت عسقلانی نام لیتے ہیں، ذرا غور سے نام سنیے۔ وہ کہ بیان کرتے ہیں کقولہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ حضور علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، باری تعالیٰ مجھے 60 ہجری کے آنے سے پناہ میں رکھنا۔ سن 60 ہجری کے آنے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس زمانے میں جو نوعمر ہوں گے ان کے حکمران ہونے کے حال سے، زمانے سے، ان کی زندگی کے فیصلوں سے مجھے پناہ میں رکھنا۔ آگے امام حضرت عسقلانی فرماتے یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، یہ اشارہ ہے خلافت یزید بن معاویہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں یہ سارے احوال جو اچھے نہیں ہوں گے، برے ہو جائیں گے، اور اس بات کو انہوں نے اس انداز سے بیان کیا کہ اس زمانے کے حال بدل جائیں گے، کیفیات بدل جائیں گی، صالحین کا زمانہ نہیں ہوگا۔ اسی بات کو علامہ
عینی نے بھی بیان کیا، انہوں نے بھی یہ لکھا یشیر وما عرف بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے وہ بیان کرتے ہیں من فساد الدین علی ایدی اغیلمہ سفہاء من قریش. وہ 9 عمر لڑکے ہوں گے جو دین کے اندر فساد بپا کریں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو جانتے تھے. اس کو علامہ بدر الدین عینی بھی بیان کیا. اسی طرح اسی بات کو علامہ ملا علی قاری نے بھی بیان کیا. انہوں نے بھی نام لیا جو میں آپ کے سامنے روایت بیان کرتا ہوں. اعوذ باللہ من رأس الچتین و امارت الصبیان، وہی لفظ جو امام حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے بیان کیا. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ دعا مانگا کرتے تھے 60 ہجری کی امان میں رکھنا اور اس وقت کے جو لونڈے ہوں گے ان کے حکمرانی سے بچانا. یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ لانہا کانت سنہ 60 من الہجرہ، ہجرت کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ بپا ہوا. واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ تھا، اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی 60 ہجری کے پناہ مانگنے کی دعا اور یہ بھی دعا کہ باری تعالیٰ لا تدرکنی، مجھے وہ وقت نصیب نہ کرنا. کوئی عام بندہ تو دعا نہیں مانگ رہا، صحابی رسول ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحابی کے دعا مانگنے سے کیا سارے صحابہ پر بات لازم آ جائے گی؟ یہ تو صحابی کا قول ہے. اختلاف کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی شخص کہہ سکتا کہ ایک صحابی نے پناہ مانگی ہے تو اس کا اطلاق سب پر تو نہیں ہوتا، فرد واحد کی بات. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی مزید وضاحت بیان کرتے ہیں اپنی صحیح بخاری کی شرح میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے کی بات آقا کریم نے کی، اور وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہلک الناس ھذا الحی من قریش، کہ قریش کا یہ قبیلہ لوگوں کو ہلاک کرے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا، اب یہاں جمع کا صیغہ فما تأمرنا، آقا پھر ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں اگر ایسا زمانہ آ جائے جس میں ظالم جابر اور فحش خواہشات نفسانی کے پجاری آ جائیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا لو ان الناس اعتزلوا، کاش لوگ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور کریں، ان سے محتاط کر لیں. اب یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. اس بات کو بنیاد بنا کر علامہ حجر اسقلانی بیان کر دیں. وہ فرماتے ہیں وَهُمُ الْأَحْدَاثُ مِنْهُمْ، قریش قبیلے میں سے وہ 9 عمر لڑکے ہوں گے. لا کلہم، سب مراد نہیں ہیں، سارے قریشی ایسے نہیں ہیں. وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ يُهْلِكُونَ النَّاسَ بِسَبَبِ طَلَبِهُمُ الْمُلُوكَ وَالْقِتَالِ لِأَجَلِهِمْ، اس لیے کہ ان کے زمانے میں سلطنت کی طلب ہوگی، وہ سلطنت کو مانگیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، بازار گرم کریں گے اور فساد بپا کریں گے. ان کے زمانے میں فتنے بہت زیادہ بپا ہوں گے. اب یہ علامہ حضرت اسقلانی بیان کرتے ہیں. آگے وہ بیان کرتے ہیں وقد وقع الامر کما اخبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہوا جیسے تاجدار کائنات نے 50 سال پہلے جس کی خبر دی. اور آگے حضرت اسقلانی بیان کرتے ہیں لو ان الناس اعتزلوہم، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سے لوگ بچ کے رہیں. علامہ حضرت بیان کرتے ہیں فکان اولا بہم والمراد باعتزالہم اللہ یداخلوہم ولا یقاتلوا معہم، نہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں مداخلت کی جائے، نہ ان کے معاملات میں دخل دیا جائے، اور نہ ہی ان کے ساتھ قتال کیا جائے. اور آگے کیا فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے دین کو بچائیں. اب یہ بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے دین کو بچاؤ. سن 60 ہجری میں لوگوں کو وہ چیز نہیں ملے گی. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ. اس بات کو
بے شمار محدثین نے بیان کیا۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور عینی ایک حدیث مبارکہ لائے ہوں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی ایدی غیلمات السفہاء، میری امت کی ہلاکت قریش کے کچھ بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ الفاظ آئے ہیں، اس پر وہ بحث کرتے ہیں، اور وہ بحث کرتے ہوئے بیان کرتے ہوں کہ اس کو ابن بطال نے بھی بیان کیا، اس کو امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی اس روایت کو علی سماک سے اسی طرح اس کو روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے، حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ اغیلما کے ایک لفظ آتا ہے، یعنی وہ نوعمر ہوں گے، سیریت ایج ان کی نہیں ہوگی۔ ابن الاسیر نے بھی اس کو بیان کیا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دعا کرتے تھے اعوذ باللہ من امارت الصبیان، باری تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس زمانے سے جس زمانے میں یہ لونڈوں کی حکومت ہوگی۔ قالوا وما امارت الصبیان، لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ ان لونڈوں سے کیا کہنا چاہتے، کیا مراد ہے آپ کی؟ تو آپ نے جواب دیا ان اطعتموہم، فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ہلکتم، تو تم اپنے دین میں ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے دین سے ہی جاؤ گے۔ اب یہ بات جو لوگ بڑی شور ڈالتے ہیں کہ ایک امیر المومنین ہو، دوسرا دعویٰ کرے قتل کر دیا جائے، یہاں تو ایک ایک فرمان آ رہا، بجا کہ آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کس سے اختلاف کرو گے؟ حضور علیہ السلام پیچھے ہیں۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں امام حجر عسقلانی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات بیان کی کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہارا دین تم سے نکل جائے گا، اور دوسری بات وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اطاعت کرو گے تم دین سے جاؤ گے، نافرمانی کرو گے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس پر امام حجر عسقلانی نے اور حضرت مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے شیخ نے اس حدیث پر ایک حدیث بیان کی، اور حضرت ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتے اور دعا کرتے اللہم لا تدرکنی، باری تعالیٰ مجھے نہ عطا کرنا سنۃ 60 ولا امارت الصبیان، نہ 60 ہجری عطا کرنا، نہ اس زمانے کے لونڈوں کا اقتدار نصیب کرنا مجھے، یعنی یہ دو چیزوں کا زمانہ باری تعالیٰ مجھے نصیب نہ کرنا، میں نہ دیکھوں اور اس سے پہلے تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ آخر کچھ تو ہونے والا تھا، کوئی تو پس منظر تھا جس سے بچنے کے لیے صحابی بھی بچ رہے ہیں اور بھی صحابہ کے نام آتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اشارہ ہے سن 60 ہجری کے واقعہ کی طرف، فإن یزید بن معاویہ استخلف فیہا، اس لیے کہ یزید بن معاویہ خلیفہ بنایا گیا، وبقی الی سنہ 64، اور یہ یزید بن معاویہ سن 64 ہجری تک اقتدار میں رہا، فماتا، پھر یہ وفات پا گیا، پھر آگے بیٹا، پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں۔ مقصود یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں یزید بن معاویہ کی طرف جاتی ہیں کہ 60 ہجری کا اقتدار، 60 ہجری کا زمانہ، 60 ہجری کے احوال، 60 ہجری کے ایام رحمت والے نہیں ہوں گے۔ جیسا حکمران ہوتا ہے رحمان کی رحمت اس پر نازل تب ہوتی ہیں اگر حاکم وقت نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی۔ تاریخ دانوں نے لکھا کہ یزید کے دور میں کوئی نیک بندہ اگر کسی مسند پر بیٹھا تھا اس نے اتار کر اپنے خاندان کے بندے لگائے۔ اب آگے سنیے،
حافظ ابن کثیر نے بھی اس بات کو بیان کیا. اسی طرح امام بہقی ایک روایت لائے. ملا علی قاری نے بھی اس بات کو بیان کیا. علامہ بدر الدین عینی نے بھی بیان کیا. اب آ جائیے تاجدار کائنات کی طرف. یہ روایت امام احمد بن حنبل لائے، ابن ابی شیبہ لائے، امام حیثمی لائے، اور رجال امام احمد بن حنبل کے جتنے بھی ہیں وہ رجال صحیح ہیں، حدیث صحیح ہے. اسی طرح بزار نے سند صحیح کے ساتھ بیان کیا، یعنی حدیث صحیح آپ کو کوٹ کی جا رہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میرے آقا نے فرمایا تعوذوا من رأس الستین. لوگو 70 ہجری کی دہائی سے جو آغاز ہونے والا ہے اس سے پناہ مانگنا. و امارت الصبیان، اور کس سے پناہ مانگنا؟ اقتدار پر متمکن ہونے والے ان نوعمر لونڈوں سے. اس حدیث کو مختلف طرق سے محدثین نے بیان کیا. اب یہاں میرا ایک سوال ہے، تعوذوا جمع کا صیغہ حضور علیہ السلام کس سے فرما رہے ہیں؟ جمع کا صیغہ. اب اس کے مقابلے میں کون ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے آقا فرمائے پناہ مانگو اس زمانے سے، اس دور کے اقتدار پر بیٹھنے والوں سے، اس دور کے احوال سے میرے دین کے اندر فساد بپا ہوگا، کیا کریں گے؟ آگے جا کے امام احمد بن حنبل کچھ روایات لائیں. علامہ ابن جوزی نے بیان کرتے ہیں، اور وہ قاضی ابو یعلا سے ایک روایت لائیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی المعتمد فی الاصول میں اپنی سند کے ساتھ امام حنبل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اور بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل یزید کو لعنتی کہتے تھے. تاریخ میں بہت کچھ آتا، وہ کہتے تھے وہ لعنتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی. بیٹے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا خدا نے اس پر لعنت فرمائی؟ تب آپ نے یہ آیت پڑھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اے منافقو، یعنی یزید کو وہ مومنوں میں شمار نہیں کرتے تھے. اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ بھی جاؤ اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد بپا کرو گے، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد جب فساد بپا کرو گے اور اپنے ان قرابت داروں کو جو رشتے ہیں، تعلق ہے، وہ توڑ ڈالو گے، تو جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ایک دوسرے سے مل کر مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، تم اس رشتے کو، اس تعلق کو، اس اخوت کو ختم کر کے رہو گے. آگے قرآن مجید میں آیا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو حکم دیا تھا تو یہ نہیں مانتے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، آنکھوں کو اندھا کر دیا. امام احمد بن حجر الہیثمی انہوں نے الصواعق المحرکہ لکھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم سے روایت لاتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں یزیدی دور میں کیا ہوا. وہ بیان کرتے ہیں کہ لشکر سے قتل و غارت گری ہوئی، بہت زیادہ فساد بپا کیا جانا، قیدی بنانا، مدینہ طیبہ کی حرمتوں کو اڑا کے رکھ دینا، جیسے اتنے بڑے بڑے کبھی افعال سرزد ہوئے. وہ لکھتے ہیں کہ مشہور یہی ہے 300 کنواری لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، استغفر اللہ العظیم، اور 300 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہوئے، اور 700 کے قریب قاریوں کو شہید کیا گیا. کئی دن تک مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کی گئی، کئی دن تک مسجد نبوی میں نماز با جماعت بند کر دی گئی،
کئی دن تک اہل مدینہ اس حد تک ان کو ڈرایا گیا کہ کسی کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہونا ممکن نہ رہا۔ اب سن لیجئے یہ کارنامے، آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کتے اور بھیڑیے داخل ہوتے تھے، استغفر اللہ العظیم، مسکن مصطفیٰ میں، مرکز مصطفیٰ میں، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک معاف فرمائے ہمیں، اللہ پاک ہمیں ایسے حال سے بچائے۔ اسی طرح بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں، حضرت امام حجر عسقلانی کے حوالے سے آپ کو بات بیان کی، اور اس بات کو آپ کے کوشش گزار کرنے سے پہلے جو اختتام پہ بات لا رہا ہوں وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب آ جائیے نام سن لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کا نام لیا کہ یہ سارا کام کس کے زمانے میں ہوگا۔ سب سے پہلے آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام ترمذی لائے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ ھذا حدیث حسن۔ الفاظ سماعت کیجیے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذلک۔ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ یہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے خلافت ابو بکر صدیق سے لے کر خلافت مولا علی کرم اللہ وجہ تک جب ایام کو شمار کیا تو وہ سارے 30 سال بنتے تھے۔ اب یہ تو بات ہو گئی خلافت راشدہ کی۔ اب یہ دیکھنا کہ آقا کریم نے جس شخص کا نام لیا وہ کون ہے۔ جب آقا کریم نے فرمایا خلافت رہے گی 30 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بادشاہت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی۔ یہ روایت حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اب ذرا نام سن لیجیے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ابو جعلہ لائے، بزار میں ہے، امام بہقی لائے، ابن حبان حماد لائے۔ امام حیثمی نے کہا کہ رجال ابو جعلہ رجال صحیح ہیں۔ امام عسقلانی رجال ثقات کی بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امر امتی قائما بالقسط۔ میری امت کا معاملہ انصاف کے ساتھ رہے گا، برکتوں انصاف کی ہوں گی، رحمتیں انصاف کی ہوں گی۔ حتیٰ یکون اول من یسلمہ رجل، حتیٰ کہ ایک شخص رخنا ڈالے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ من بنی امیہ، اس کا تعلق امیہ خاندان سے ہوگا، یقال لہ یزید، اسے یزید کہا جائے گا۔ اب آقا کریم نے تو نام بھی لے لیا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت سلطنت والے اہل سلطنت نہیں کہلائیں گے، متقی پرہیزگار نہیں کہلائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا۔ حضرت محمد بن علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک بات پہنچی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیفتقن رجل من ولد ابی سفیان فی الاسلام فتقا لا یسدہ شیء۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے مجھے ایک بات پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام کی بنیادوں میں ایسا شگاف ڈالے گا جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکے گی، اور اس کا نام بھی لے لیا۔ کئی روایات میں آتا اس کا یہ نام ہوگا، اور کئی روایت میں یہ آتا ہے کہ جو میری سنت کو بدلے گا، رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ اس کو امام زریانی نے بیان کیا، اس کو امام ذہبی نے بیان کیا۔ علامہ مناوی کہتے ہیں اول من یبدل سنتی، یعنی میرے طریقے کو بدلنے والا رجل من بنی امیہ، بنی امیہ میں سے ہوگا، یقال لہ یزید۔ اس کو امام بہقی کہتے ہیں وہ یزید بن معاویہ۔ المناوی فی التفسیر میں اس کو شرح میں انہوں نے بیان کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کا ایک دور ایسا آئے گا، اس دور میں میرے
اقتدار کی برکتیں، میری محبت کی عمارت کی برکتیں، میری رحمتوں کی برکات، میری تجلیات کی برکات، میرے انوار جو اللہ کی بارگاہ سے مجھ پر نازل ہوتے ہیں وہ خلافت راشدہ پر جاری رہے۔ مگر خلافت راشدہ کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، وہ خلافت والا دور نہیں کہلائے گا، وہ بادشاہی والا دور کرائے گا۔ ایک شخص دین کو اجاڑنے والا ہوگا، دین کی بنیادوں کو ہلانے والا ہوگا، دین کی کیفیات میں رخنا ڈالنے والا ہوگا، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، عبادات کا تصور ختم ہو جائے گا، شہوت کا عروج ہوگی، ایک ہر طرف شہوت کا بازار گرم ہوگا، جس طرف دیکھو دین کے اندر بگاڑ کی کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ دین کے اندر بگاڑ آ گیا۔ فرمایا جس وقت بگاڑ آئے گا، دین کو اجاڑنے والے آئیں گے، تب میرا حسین دین کی محبت نکھارنے والا بن کے آئے گا۔ اجاڑنے والے کا نام بتا دیا، کچھ یزید کہتے ہیں، سدھارنے والے کا نام بتا دیا، اسے حسین کہتے ہیں۔ تو کربلا ایک حقیقت ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم وہ ساری گفتگو بیان کریں گے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کربلا کے شہادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ تو آج جمعہ المبارکہ ہمارا عنوان آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔